أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہاں سے وہاں تک بلندر صلوات بھیج دیں محمد. رب العزت کی بارگاہ میں مشکور ہے، شکر گزار ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی زندگی میں سے وہ لمحات بھی صرف کریں کہ فرش ادائے حسین پر آ کر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام انجام دے سکیں. یہ فرش پہ نہیں بیٹھے ہوئے آپ در حقیقت عرش پہ تشریف فرما ہے، اس لیے کہ جس فرش پر رسول اللہ پرسہ لینے آ جائیں وہ فرش نہیں رہتا تھا. جہاں پنجتن کی حاضری ہو جائے
تو وہ فرش وہ ہے کہ جو در حقیقت فخر عرش ہے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام جو جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، بحق باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ مولا تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے رزق میں وسعت و کثرت و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میں ہر مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو انشاءاللہ سے۔ کربلا مولا کی زیارت ہم سب کو عطا ہو، شفاعت حسین سے بہرہ مند ہو۔ پروردگار اگر زندگی میں کوئی مشکل، کوئی دقت، کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے، حق کے مولا علی النقی علیہ السلام تو اس کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ کچھ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، شاید آخر میں تفصیلی موقع نہ بن پائے۔ دعا برائے اولاد نجف حیدر میمن، اللہ عز و جل نے بے حق کے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اولاد صالحہ عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ دعا ہے برائے شمول لشکر امام مہدی ہو تو ہم سب کے لیے دعا ہے، لیکن بہرحال توفیقات میں اضافے کے لیے نجف حیدر میمن، زید احمد راجپوت، زہرا احمد راجپوت، محمد حسین اور محمد کمیل راجپوت، داویار قاضی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مولا کے لشکر میں شامل فرمائے۔ بلندی درجات کے لیے مرحوم دلاور حسنین میمن والغلام شبیر، مرحوم مراد علی والمحمد علی، اللہ تعالیٰ سب کے مرحومین کے انشاءاللہ درجات کو بلند تر فرمائے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے انشاءاللہ سے، یہاں سے وہاں تک پرزور حسینی علوی صلوات بھیجنے کے بعد آیت وہ پڑھی ہے کہ جہاں دین مکمل ہوتا ہے، اور ہر مومن کی دل کی کہیں نہ کہیں وادی میں یہ آیت محفوظ ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند فرمایا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ سادہ الفاظ میں کہوں تو سرور انبیاء نے سرور اولیاء کو اپنے ہاتھوں پہ بلند فرمایا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی حیدر مولا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ اس لیے کہ علی جس کا نام ہی بلند بھی محمد کے دوش پر ہوا ہے۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ جی علی دیکھو، غدیر میں ازہر ہے، معراج میں مظہر ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، قدیمی سماعت رکھنے والے مومنین ہیں تو بات ایک لفظ میں پہنچ جائے گی۔ ازہر اور مظہر، ازہر وہ جسے زیادہ ظاہر کیا جائے، علی کو غدیر میں زیادہ ظاہر کیا تھا رسول اللہ نے۔ میں نے بات یہاں سے اس لیے شروع کی ہے کہ کربلا نام ہی تحفظ غدیر کا ہے۔ مل کے صلوات بھیجو، نام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضور نے جب بلند کیا اس دن ممبر پر ایک نہیں تھا، 2 نظر آ رہے تھے۔ ممبر پر ایک خطیب ہوتا ہے، لیکن اس دن حضور بھی تھے اور ساتھ میں ایک اور بھی تھا جسے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ طویل ترین خطبہ دیا، مجھے غدیر نہیں پڑھنی، مجھے آگے بڑھنا ہے ایک موضوع سے متصل ہونے کے لیے، تو طویل ترین خطبہ دیا۔ اچھا مجھے پوری تاریخ اسلام میں بتلا دیں کہ کوئی بھی حکم شرعی نازل ہوا ہو تو رسول نے کوئی مجمع روک کے خطبہ دیا، ایسا نہیں ہوا۔ نماز کا حکم آیا، جو جو ملتا گیا رسول پہنچاتے گئے۔ تھوڑی سی آواز کی کھول دیجیے گا تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی رہے۔ تو جیسے جیسے جو جو حکم آتا گیا رسول اللہ پہنچاتے گئے۔ روزے کا حکم آیا، پہنچا دیا، جو جو ملتا ہے اس کو آگے پہنچاتے گئے۔ تاریخ اسلام کے جتنے بھی مجمع ہیں نا، ان سب کا تعلق ہی علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ رسول نے مجمع جمع ہی علی کے لیے کیا ہمیشہ، اس کے علاوہ رسول نے علی کے علاوہ کسی اور کے لیے مجمع جمع کیا ہی نہیں ہے۔ جی تو یہ جو مجمع جمع کیا، جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کو آگے بلایا۔ اس میں بھی ایک رمز تھا کہ دیکھو علی ہے صراط مستقیم، اگر آگے چلے گئے ہو، غلو کر رہے ہو تو پیچھے آ جاؤ، پیچھے رہ گئے ہو تقصیر کر رہے ہو تو آگے آ جاؤ، نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، مولائی بنو۔ جی اچھا دیکھیں، مجلس ماشاءاللہ سننے کا ایک اور خاص یہ بھی طریقہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب،
تو جہاں کوئی ایسا موقع ہے تو آپ ایک دفعہ یا علی کہہ دیں گے نا تو بات فوراً سے جلدی آگے بڑھ جائے گی، تو ساتھ ساتھ میرے شامل ہوتے جائیے گا اس طرح سے نعرہ حیدری یا علی کہہ کر، اس لیے کہ خود یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب یا علی کہتے ہیں نا تو ہمارے پورے ایمان کا ایسے اظہار ہو جاتا ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، بھائی یا علی کیوں کہیں؟ دیکھیں اگر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پرائمری پاس سے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم سیکنڈری پاس ہو یا نہیں، سیکنڈری پاس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے بیچلرز کیا ہے نہیں کیا، بی اے والے سے پوچھا جا سکتا ہے ماسٹرز کیا نہیں کیا، لیکن اگر ایک پی ایچ ڈی ہے نا تو اس میں سب بہت سارا شامل ہے۔ فقط یا اللہ کہنے والے سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا علی بھی ساتھ میں کہتے ہو کہ نہیں کہتے، یا علی پہ جو ایمان رکھتا ہے نا۔ اب میں آپ کو کلمہ سناؤں، بڑی لاجیکل بات ہے، کلمہ سناؤں، دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ میں کہیں اور کسی کا ذکر تو نہیں شامل ہوا ہوا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں گے شیعوں نے کہیں اس میں کوئی اور تو نہیں گھسایا ہوا، لا الہ الا اللہ میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، مصطفیٰ کے کلمے میں اللہ شامل ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اور مولا علی کے کلمے میں علی ولی اللہ و وصی، علی کے کلمے میں اللہ بھی شامل ہے، مصطفیٰ بھی شامل ہے۔ تو جو ہے تو جو یا علی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خود بخود اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، مصطفیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یا علی کہنا خود اس بات کی دلیل ہے۔ دیکھو علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے، یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا، علی سے یعنی کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا بڑا ہے، صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے، ایک خدا بڑا ہے ایک مصطفیٰ، تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ جی چلے میں ہی سلوات بھجوا دیتا ہوں، آپ تو خود بھجوا نہیں رہے۔ تو جو حضور نے بلند کیا نا مولا علی، فقط علی کے لیے خطبہ دیا، طویل ترین خطبہ تھا، اور جب طویل خطبہ دے دیا تو ایسے اٹھایا پھر، ایسے نہیں اس طرح سے، جب غدیر میں ایسے علی کو اٹھایا تو اب محمد نظر نہیں آ رہے تھے، اب صرف علی نظر آ رہے تھے، یعنی حضور نے اپنے عمل سے بھی سمجھایا تھا کہ جب میں نظر نہ آؤں فہذا علی مولا، ایک مل کے صلوات میں جو نام ہے حیدر کرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہاں مولا کائنات کو اس طرح سے بلند کر کے اعلان فرما دیا۔ میں نے کہا کہ یہاں حضور کا ایک عمل تھا کہ جو آگے چلے گئے پیچھے آ گئے، جو پیچھے رہ گئے آگے آ گئے، یعنی نہ علی کو نعوذ باللہ علی رب اور علی اللہ کا پیچھے آ جاؤ، کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے شریعت پہنچانی ہے، اور نہ کسی اور کو علی جیسا کہو، آگے آ جاؤ، حد وسط ہے، صراط مستقیم ہے علی شیخ ابی طالب علیہ السلام۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا تو آج کوئی سوال پوچھے کہ قبلہ وہ 1400 سال پہلے کا واقعہ تھا، آج دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، اگلے مرحلے پہ بات پہنچ رہی ہے۔ 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو قرآن کی آیت رکھنے کی کیا ضرورت ہے قیامت تک کے لیے؟ دوسری بات میں آج کے زمانے سے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں، دیکھو من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ اعلان خالی وہاں رکتا نہیں ہے، توجہ رکھنا، آج من کنت مولا فہذا علی مولا، آج مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا، جنہیں حضرت حجت کی ذات پر یقین ہے
من کنت صلوات اللہ من کنت مولا فہذا حسن المولا، من کنت مولا فہذا حسین، من کنت مولا فہذا علی المولا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اگر ویسے ہی پڑھنا قبل خطبہ غدیر کو، آج کل تو ٹرانسلیشن ہر زبان میں اویلیبل ہے، اس میں دیکھیں طویل خطبہ ہے نا، تو خدا کی حمد و صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے رسول اللہ نے. من کنت مولا فہذا علی المولا خالی ایک جملہ نہیں کہا ہے، لمبا خطبہ ہے. خدا کی حمد و ثنا پر 110 جملے ارشاد فرمائے، پھر اہل بیت کے فضائل پر 50 جملے ارشاد فرمائے. اس کے بعد خاص مولا علی علیہ السلام کے لیے 20 جملے مزید ارشاد فرمائے. اس کے بعد پوچھا کہ قال الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ جی آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے بھی اولا ہیں. تو بس علی کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا مولا ہے. اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ ہو وخذل من خذلہ ہو. اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اسے تنہا چھوڑ دے کہ جو علی کو چھوڑ دے. ماشاءاللہ آپ نے یا علی کہا، اور یا علی کہنا اور سننا عبادت ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے یا علی کہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. جی اس لیے کہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو وہاں سے وہ جڑ جاتے ہیں. جی اب میں وہ جملہ وہ بھی مکمل کر رہا ہوں کہ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، تو ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھو علی غدیر میں ازہر ہے جسے زیادہ ظاہر کیا جائے، معراج میں مظہر ہے. جو سمجھ رہے ہیں معراج میں اس لیے کہ مظہر کا مطلب جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہو. علی غدیر میں ازہر ہے، معراج میں مظہر ہے. تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور، وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. تو اور پھر توجہ رکھنا، جب کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا پروردگار تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، تو اسے تنہا چھوڑ دے کہ جو علی کو تنہا چھوڑ دے. دیکھو علی بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. ساری کائنات ساری دنیا مل کر علی کو چھوڑ دے نا تو علی کا جاتا کچھ نہیں، اور علی جس کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں. فرمایا پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ، تو اس سے عداوت رکھ تو علی سے عداوت رکھ. اور پھر فرمایا النور و مسلوق من اللہ عز و جل، غدیر کا خطبہ سنا رہا ہوں جو غیر معروف جملے ہیں، وہ نور اللہ کی جانب سے مجھ میں جاری ہے اور تیر رہا ہے. مسلوق من اللہ، مجھ میں جاری و ساری ہے اللہ کی طرف سے نور، اور میرے بعد یہ نور ہے علی ابن ابی طالب ہے. ثم من بعدی، اور علی کے بعد ہے من نسلہ الی القائم المہدی. خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا. خطبہ غدیر ذرا پڑھیں، خالی وہاں من کنت مولا نہیں ہے. اب ایک جملہ یہاں سے وہاں تک کہنے لگا ہوں جو امام زمانہ علیہ السلام کے عاشقین اور مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائیں. دیکھو یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا. آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، لوگوں نے ادھر ادھر سے بنا لیا نا. ہاں یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا.
ہے کوئی ایسا کہ جس کو امام بھی مولانا سید نسیم عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامہ معروف خطیب تھے، اور وہ یہاں بھی آپ کے شہر میں بھی تشریف لاتے تھے پڑھنے کے لیے، کراچی میں بھی تشریف لاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو ان کا یہ بیان ہے کہ ایک دفعہ UN میں کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہاں پر تمام مذاہب کے جو دنیا بھر سے مختلف نمائندگان تھے وہ شریک تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت فاروق لغاری صاحب کی حکومت تھی، وہ صدر تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ پاکستان کے تشیع کے نمائندگی کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں گے. تو اب ان کا خاص انداز تھا خطابت کا. تو انہوں نے کہا کہ جسے فاروق ریکمینڈ کرے تو اسے کون مسترد کرے. جی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تو میں جو پہنچ گیا وہاں. اب جب میں وہاں پہنچا تو کہتے ہیں مختلف مذاہب کے نمائندگان تھے. اس میں ایک ہندو مذہب کے نمائندے نے جن کا تعلق یا سری لنکا سے تھا یا انڈیا سے، ہندوستان سے، تو وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں اور تشیع کے لیے شیعہ اسلام، تو کیا آپ اپنے مذہب کے رہنما کی، مذہبی لیڈر کوئی ایک فضیلت ایسی بتا سکتے ہیں جو دنیا کے کسی اور مذہبی لیڈر میں موجود نہ ہو؟ کوئی ایک تو بتائیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مولا علی کی شجاعت کہوں، مولا علی کی سخاوت کہوں، تو یہ تو علی کی تو ہر صفت ہی ایسی جو کسی اور میں نہیں. لیکن یہ کیسے یقین کرے گا؟ وہ کہے گا میں شجاعت کی بات کروں گا، اس کے بھی اپنے دماغ میں کچھ خیالات ہوں گے، کچھ کہانیاں ہوں گی، کچھ افسانے ہوں گے کسی کی شجاعت، مطلب اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے کچھ کرداروں کے لیے. اب یہاں پہ کوئی تفصیلی ڈیبیٹ کا، ڈیٹیل کا موقع نہیں. تو کیا کہتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو کوئی ایک ایسی فضیلت میرے دماغ میں ڈال میرے مولا علی کی کہ میں جب اس سے کہوں تو آگے بحث کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. تو کہتے ہیں اس وقت اللہ نے مدد ایسے کی جو مولا نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم ہماری مدد میں زبان کو کھولتے ہو تو روح القدس تمہاری زبان پر مددگار بن کے جاری ہو جاتا ہے. جی، ایسا اس کا تجربہ تو تھوڑا بہت ناچیز کو بھی میڈیا پر ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ ہے. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا. اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے مذہبی رہنما کی ایسی کوئی فضیلت، کوئی ایسی خاص بات جو دنیا کے کسی مذہبی رہنما میں نہ ہو. میں نے کہا جی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہبی لیڈر وہ اپنے مذہب کے بھی عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی شیر نبی. دنیا کا کوئی بھی مذہبی رہنما اپنے مذہب کی بھی عبادت خانے میں نہیں آیا. اسی خاطر تو ہے کہ علی کو بلایا بھی وہاں پر اور پھر دروازہ بھی علی کا کھلا رکھا. جنہیں پتا ہے مسجد نبوی میں وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، سب کے دروازے بند کروا دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا. بھائی مسجد کی طرف بچوں کے لیے سمجھا دو کہ مسجد نبوی تھی نا مدینہ میں، اب میں مکہ سے آ گیا مدینہ میں مسجد نبوی ہے. وہاں پر مختلف صحابہ کرام کے بھی گھر ہیں، کچھ حضور کے اپنے رشتہ دار ہیں، مثلا حضور کے چچا حضرت عباس، ان کا بھی گھر وہیں پر ہے. اب ایک دروازہ اندر کھلتا ہے، ایک دروازہ باہر کھلتا ہے. میں تو سنن ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، کوئی اور سے نہیں. تو وہاں اللہ کا حکم آ گیا. ہوتا یہ تھا کہ جو اندر دروازہ کھلتا تھا اس میں لوگ چلے جاتے تھے مسجد میں ڈائریکٹ، اور مسجد میں چلے گئے. مسجد کا دروازہ استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے گھر کے دروازے سے ہی مسجد میں چلے گئے، کیونکہ ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ساتھ لگا ہوا تھا گھر، ایک باہر کھلتا تھا. اللہ کا حکم آیا کہ سارے دروازے بند الا بابا، سوائے علی و زہرا کے دروازے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی تو بھتیجا ہے، میں چچا ہوں، میرا دروازہ بھی بند کروا دیا اور اس کا دروازہ کھلا رکھ رہا ہے بھتیجے کا. کہ یار چچا، اے چچا، میں نے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے.
جس کے دروازے کا بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ بند کر دیا، جس کے دروازے کو کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد میں ایک نامناسب حالت میں بھی آ جاتے تھے کہ بند کرے دروازہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یا رسول اللہ علی کا دروازہ پھر کیوں کھلا ہے؟ علی ہے یطہرکم تطہیرا کا وارث۔ بس اتنا میں نے کہہ دیا کافی ہے۔ تو اللہ نے بلایا بھی وہاں پر، طہارت کا اعلان بھی ایسے کیا، لا یحل ان یجرم فی ھذا المسجد الا انا وعلی، فرمایا کہ کوئی اس مسجد میں طہارت کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا، نجاست کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مصطفیٰ اور علی اس طہارت کے معیار پر ہے۔ بس اتنا سادہ ترجمہ کر دوں کہ میں اور علی تو چاہیں تو اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو جائے تو طہارت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اور تعجب نہ کرنا، اللہ نے علی کو بلایا ہی وہیں پر ہے۔ مجھے پوری کوئی ایک روایت ایسی بتا دو، ضعیف روایت بھی کوئی ہو کہ علی قیامت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو۔ جی جب یہ تشریف لاتے ہیں تو مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک۔ اے سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جو طہارتیں ہیں اب وہ انہیں نصیب ہے کہ جو چادر کے اندر ہے۔ یہ بھی رسول نے فرما دیا، میں بات کو ایک منزل تک اور لے کے جا رہا ہوں۔ چادر میں انما ہے، انما یعنی باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اس پہ پہرا ہے۔ اور پھر یہی چادر والے تھے کہ جو اللہ کی صداقت پر، توحید پر گواہ بن کر مباہلہ کے میدان میں آ گئے، یہی تھے۔ اچھا آیت عتیق بھی اسی دن نازل ہوئی، پتہ مباہلہ والے دن، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ 24 ذی الحجہ کو ہے مباہلہ۔ صبح کو رسول نے چادر میں لیا اور پھر لے کے چلے، اور جب لے کے چلے تو مباہلہ کے واقعے میں کوئی تفسیر مسلمانوں کی کسی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں تک آواز آ رہی، میں بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک تفسیر آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ 5 کے علاوہ کسی اور کا نام ہے۔ اطمینان سے کہہ رہا ہوں، 5 محمد مصطفیٰ علیہ مرتضیٰ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن مصطفیٰ، امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، توجہ رکھنا۔ جب صلوات بھیجنی ہے پنجتن پر تو ان کی شاہ نشان صلوات بھیجو محمد۔ ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، 2 ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ بہت توجہ رکھنا، میں ایک منزل پر آ گیا ہوں، یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا کہ جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ جی ایک اور منزل چلو گے میرے ساتھ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے؟ ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء۔ سید کے لفظ پہ غور کرنا، جو سید اللہ کی نگاہ میں ہے، جو اصلی سید ہے، توجہ رکھنا، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، 2 ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ اب اگر تاریخ میں کسی کو اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے، جب تک مباہلہ میں نہیں آ گیا میں نہیں مانوں گا۔ حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے بھائی۔ اسی طرح سے رسول نے کہا بھی علی کو فقط امیر المومنین تھا۔ دیکھو علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، امام ہے متقین کے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو علی کو جو فقط خلیفہ کی حد میں مانے وہ مسلمان ہے، جو علی کو اپنا امیر مانے وہ مومن ہے، اور جو علی کو امام سمجھتے ہوئے ان کی اقتداء پر چلے وہی متقی ہے۔
دیکھو جب علی کو سید مان لیا ہے نا تو علی کو جب مان لیا تو علی کی بھی مان لو. ایک شخص تھا جنازے میں اس کا تدفین ہو گئی نا تو مولا علی کے ساتھ, تو اس نے مولا سے کہا کہ یا علی اگر ابھی یہ زندہ ہو کے آ جائے یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے نا وہ اس کے لیے شہود ہو گیا ہے. مطلب یہ دیکھ چکا ہے قبر میں کیا سوال جواب ہے, کیا ہے, آپ کی اطاعت کتنی فرض ہے, تو اگر یہ بھی زندہ ہو کے آ جائے تو یہ پکا آپ کا اطاعت گزار بن جائے گا. تو مولا نے اس کی جانب دیکھا بلا تشریف, وہ مسکراتے ہوئے کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے سوچ. یہاں سے وہاں تک ایک حیدری صلوات تو بھیجنا, نام ہے امیر المومنین علی شیخ ابی طالب. علی کو مان لیا ہے تو علی کی بھی مان لو. یہ بات کیوں نہیں سوچتا؟ یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ وہ تو چلا گیا قبر میں, تو زندہ ہے, تیرے پاس تو مہلت ہے, تو یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ ہر ذکر علی, ہر نعرہ حیدری اور یا علی, بلکہ تھوڑا سا لفظ اور آگے بڑھاؤں, ہر مجلس حسین, ہر فرش ادائے مجلس ایک مہلت ہے حر کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے. ہر ذکر امام حسین مہلت ہے اپنے آپ کو بدل کر حر کے راستے پر. جی, اور کوئی نہیں بن سکتا, وہ شہید کربلا ہے. مولا نے کہہ دیا بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اے شہیدان کربلا, جب زیارت وارثہ ارشاد فرمائی تھی. لیکن نقش قدم پر چلنا, ہر مجلس امام حسین ایک اپورچونٹی ہے اہداف کو بدلنے کے لیے. دیکھیں ایران میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی, وہاں پر ناظرین میں محفل آئے, انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ جو تشریف فرما جس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک قدم آگے آ جائے, جیسے اعلان ہوتا ہے. پھر خطیب مجلس آئے تو انہوں نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ جو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا نا وہ یہی بات تھی جو انہوں نے کہا ہے. میں بھی یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جو جہاں کہیں زندگی میں جس مقام پر ہے حسین کے نام پر اٹھے اور ایک ایک قدم آگے آ جائے, ایک قدم آگے آ جائے, جہاں کہیں ہو ایک قدم آگے آؤ حسین کے نام پر. یعنی اگر فجر نہیں پڑھ رہے ہو حسین کے نام پر اٹھو, ایک قدم آگے آ جاؤ. اگر پڑھ رہے ہو لیکن قضا کر کے پڑھ رہے ہو اٹھو, ایک قدم آگے آؤ, بنام حسین ابن علی ادا کر کے پڑھو. اور اگر ادا پڑھ رہے ہو لیکن بہت تاخیر سے پڑھتے ہو اٹھو, حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ, اول وقت میں پڑھنے لگو. اور اگر اول وقت میں پڑھ رہے ہو تو پھر اٹھو, حسین کے نام پر ایک اور قدم آگے آؤ. اس لیے کہ راستہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا, ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو نافلہ شب بھی پڑھنے لگو, چاہے 3 رکعت ہی پڑھنے لگو, زیارت وارثہ بھی پڑھنے لگو. جو جہاں کہیں ہے حسین کے نام پر اٹھے, ایک ایک قدم آگے آئے. جی, یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا, میرے بارے میں نہیں جانتا. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ستار الغیوب ہے, اس نے عیب چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے عیب ایک دوسرے کے سامنے اللہ ظاہر کر دے نا تو یہاں کوئی ایک ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. یہ مولا نے فرمایا, یہ مولا نے فرمایا کہ پروردگار اگر تو میرے عیب, یہ تو مولا تو معصوم ہے, یہ ہمارے لیے فرمایا کہ تم اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار اگر تو میرے عیب میرے والدین کو بتا دیتا. سوچیں اگر ہمارے والدین کو پتا چل جائے کہ ہم نے کیا کچھ غلط کیا ہوا ہے, اللہ نہ کرے مثلا, تو کہا پروردگار اگر تو میرے والدین کو بتا دیتا تو وہ مجھے آگ کر دیتے. اگر میرے دوستوں کو بتا دیتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوتے. اگر میری شریک حیات کو بتا دیتا تو میرے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہ ہوتے. اگر میرے بچوں کو بتا دیتا تو مجھے رکھنے کو تیار نہ ہوتا. کتنا قریب ہے وہ, ستار الغیوب ہے, عیب چھپانے والا.
اسی لیے حدیث میں آیا تخلقوا باخلاق اللہ. دیکھیں میں فضائل کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک میسج بھی ہے جو مجھے دینا ہے اور بڑا ضروری ہے یہ. جب فضائل سے نورانیت حاصل ہو جائے, وہ بھی میں ایک آیت اللہ کا جملہ آپ کو سناؤں. ایک بڑے آیت اللہ سے پوچھا گیا کہ مجلس امام حسین اسلام کا کوئی میسج, کوئی اہم بات بتائیں ایسی کہ ہم سیکھیں. انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجلس امام حسین سے جو نور حاصل ہو, اس نور کو سنبھال کے رکھنا بعد میں بھی ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں, سنبھال کے کون رکھے گا. پتہ ہے میں مثال دوں, اب مجلس امام حسین ابھی آپ تشریف فرمائیں, یقیناً جہاں نظر پاک کی نظر کرم ہے تو یقیناً نور حاصل ہوتا ہے. ذکر امام حسین سے دل منور ہوتا ہے. آپ نے نعرہ حیدری علی کہا, آپ کا دل اور مولا علی سے قریب ہوا. اب یہ نور جب حاصل ہو گیا, اب مجلس کے بعد باہر نکل کر کچھ ایسا بولنا نہیں زبان سے, کوئی جو نور آیا تھا وہ چلا گیا. یہ کچھ ایسا دیکھنا نہیں. پہلے ماں باپ جو ہے نا بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ خبردار, یہ جہاں کہیں آواز آ رہی, دیکھو میں بلا تفریق فرقہ اور مسلک بات کر رہا ہوں, ایک ایسی بات, اور وہ نصیحت کے جو سب کے لیے. پہلے ماں باپ کہتے تھے کہ برے دوست کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ تو کو بگاڑ دے گا. اب مشکل پتہ ہے کیا ہے, اب ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست موجود ہے. اب برے دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جیب میں ہے. خطرناک ترین دنیا کا ہر شیطانی کام اس میں نعوذ باللہ ہو سکتا ہے. کون ہے کہ جو اپنے آپ کو جو نور اسے مجلس امام حسین میں ملا ہے اس کو سنبھال لے. اللہ اکبر. آسان کام نہیں, آسان کام نہیں. دیکھو آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ نہیں جو 1000 مرتبہ تسبیح دعا لے. آج ولی اللہ وہ ہے کہ جو تنہائی میں اپنے آپ کو بچا کر نور کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ مشکل کام ہے, یہ زیادہ مشکل کام ہے. 1000 مرتبہ کسی کو کہیں ذکر پڑھ لو وہ پڑھ لے گا, یہ کہیں یہ مشکل کام ہے. ہاں تو بزرگ عارف تھے, انہوں نے کہا کہ جب آپ کو امام حسین اسلام کے ذکر سے معنویت روحانیت ملے اس کو سنبھال کے رکھیں. تو اللہ کیا ہے, ستار العیوب ہے. اللہ نے ہم سے کہا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے کچھ اخلاق ایسے ہیں جو تم بھی اپنانے کی کوشش کرو. یعنی کیا, وہ ستار العیوب ہے, تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. آج کل ایک فیشن نکلا ہوا ہے, کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی, وہ صحیح تھی, غلط تھی, پوری تھی, ادھوری تھی, 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کرو. جو ہم فارورڈ کر رہے ہیں, جو ہم لکھ رہے ہیں, اس میں سے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ لکھی ہوئی کوئی ایک بات مجھے ہزاروں سال کے لیے روک کے رکھے پولیس راز پر, کہ فلاں مومن کے لیے یہ کیوں کہا تھا. مومن چھوڑ دے, کسی بھی انسان کے لیے کیوں کہا تھا. جواب ہے میرے پاس. اچھا فرض کرو میں تو کہتا ہوں کسی کی کوئی تھی بھی برائی, ابھی تو ڈاؤٹ ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا فیک ہے, صحیح ہے, ادھوری ہے, کیا ہے, اے آئی ہے, کیا, آپ کو پتا اب سب کیا ہے. لیکن اگر فرض کرو وہ واقعی بھی کسی کے اندر برائی تھی تو مجھے حق تھا کہ میں 25 اور لوگوں کو 50 اور لوگوں کو آگے بتاؤں. یہ مجھے کس نے حق دیا تھا؟ وہ ستار العیوب ہے تو مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں بھی ایپ چھپا کے رکھوں. مولا نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں کسی ایک مومن کا ایک ایپ چھپا لے, اللہ اولین اور آخرین کے سامنے اس کے 70 ایپ چھپا کے رکھے. جی کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں نہیں تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپناؤ, ایپ چھپا کے رکھو. یہ خاندانی معاملات میں بھی ہے, بھائی بھائی کے ساتھ, اور بہت سارے معاملات میں کسی مومن کا. اور یقین فرمائیں ابھی گفتگو کوئی خاص انداز سے بڑھ رہی ہے اور آپ بھی جس توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ میں ایک اور جملہ کہوں. کیا وہ ساتھ ہے میرے؟ میں آپ کو خاندانی معاملات کی مثال دے سکتا ہوں, بس ایک اشارہ کافی ہے. کبھی شوہر زوجہ میں تنازع ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا, بھائی بھائی میں ہو گیا جھگڑا, کوئی مومن مومن ہو, سمجھے فرض کریں آپ کو لگا بھی کہ میرا حق بھی ہے, تب بھی صرف قربتاً اللہ بے نام مولا حسین آپ نے اس لیے صبر کر لیا, اس لیے سکوت کر لیا کہ یہ جھگڑا آگے نہ بڑھے. کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر.
یقین فرمائیے کبھی کبھی ہمارا کسی معاملے پر چپ رہ جانا یہ ہماری زندگی بھر کی ہر نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. خالی عبادت مصلی پر آ کے نہیں ہے جی، خالی میں نے بات پہلے بھی مثال دی. فقط عبادت یہ نہیں ہے کہ میں صبح سے شام تک تسبیح لے کے گھماتا رہوں گا. عبادت کبھی یہ بھی ہے میری زبان. مولانا حدیث میں ساری حدیث میں سنا رہا ہوں. مولانا حدیث نے فرمایا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو؟ ہاؤ آر یو؟ تم کیسے ہو؟ سارے اعضاء مل کر زبان کو جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو نے چھوڑ دیا نا میں ہم ٹھیک. جس کی زبان ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک ہے. آخر تک صلوات وہ پورا انسان ٹھیک ہے جس کی زبان ٹھیک ہے. اور یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ بات گھر سے شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، کسٹمرز کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہیں. اب آپ نے بزنس کسٹمرز کے ساتھ تو اچھا رہنا ہی ہے. وہ تو فی سبیل اللہ ہے یا وہ فی سبیل ڈالر ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں تو ہر ایک نے اچھا رہنا ہے. اصل با اخلاق وہ نہیں کہ جو گھر کے باہر اچھا ہے، اصل با اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر اچھا ہے. کچھ ہے کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام. دو بچوں کو تو آتے ہی جو ہے نا وہ لگائے، بیوی پہ چیخا، گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا. میرے بھائی یہ آپ کی زبان ہے نا، یہی آپ کا اصل امتحان ہے. دو چیزیں، ایک زبان ایک نگاہ. جو اس کو ٹھیک کر لے اس سے بہتر کوئی مولا علی کا چاہنے والا ہے نہیں. آپ بھی تو چاہنے والے ہیں عین اللہ کے نا، ید اللہ کے، لسان اللہ کے. ایک بار کے سروات لے لیں گے. چلے میں اختتام پر آ رہا ہوں بس. اب وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، دیکھو جب ہم اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں مولا علی کی محبت میں، جیسے علی انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، ایسے کہ اب علی کی آنکھیں اپنی نہ رہیں، عین اللہ بن گئی. علی کی زبان اپنی نہ رہی، لسان اللہ بن گئی. ہاتھ اپنے نہ رہے، ید اللہ بن گئے. تم رکھا ہے نا یہ علی کے ہاتھ ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ید اللہ کا مطلب کیا؟ ید اللہ کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ تھا کہ جو علی پہ لگا ہوا ہے؟ اللہ کا تو کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں. اللہ کا کوئی فزیکل ہاتھ ہی نہیں ہے. اللہ کی کوئی فزیکل زبان نہیں جو مولا علی پہ آگے چپکی ہوئی. تو پھر لسان اللہ کیوں ہے؟ ید اللہ کیوں ہے؟ ید اللہ کا مطلب یہ ہے اور لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی بن ابی طالب سے صادر ہو جائے، جو کچھ زبان مطہر امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہہ دیا جائے وہی عین مشیت پروردگار ہے. جو علی کہہ دے وہی مشیت پروردگار. یہ ہے لسان اللہ کا مطلب، یہ ہے اللہ کا مطلب. اب دیکھیں اب میں ایک مولائی مزاج کی ایک بات کہہ کے بات کو آہستہ آہستہ اختتام پہ لے جانے لگا ہوں. توجہ رکھو. دیکھو پتہ یہ ہے کیوں؟ ابھی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ہمارا پہلا بھی کہاں آیا ہے؟ دیکھو یہ ایک فطرت کی بات ہے. بچہ جس گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا. وہ ہوتا نہیں ہے. وہ بھائی جس کے گھر میں بچہ آیا ہے کہیں گے بھائی چہرہ جو ہے نا وہ باپ جیسا لگ رہا ہے رخسار، آنکھیں جو ہے نا وہ دادا جیسی لگ رہی ہیں. ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں یہ جو اس کی جو چہرے کا انداز ہے نا یہ والدہ جیسا لگ رہا ہے، نانی جیسا. جس کے گھر میں آتا ہے اسی کے جیسا لگتا ہے. علی آیا ہے اللہ کے گھر میں
اللہ ہے تو نہیں. لیکن اب میں آپ کو نصیر ترابی صاحب فرزند علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ ان کے 4 منٹ سے سناؤں. کہتے ہیں کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد ہے. قل هو اللہ احد سب کو یاد ہے نا, اللہ احد ہے. جس کی یکتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان صمد. جو ایسا بے نیاز ہے, بے نیازی کی حد نشان صمد, اس کے گھر میں ولادت دلبند. اس کے گھر میں ولادت, جنہیں سورہ قل هو اللہ احد یاد ہے وہ مزہ لیں گے, اس کو ترجمہ معلوم ہے کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد, بے نیازی کی حد نشان صمد, اس کے گھر میں ولادت دلبند, واہ رے لم یلد ولم یولد. تو وہ شباہت وہ اس لیے آ جاتی ہے, وہ اللہ نے خود عطا کر دی ایسے. کیا کہوں میں, چلیں اب انیس کا ایک بند سناتا ہوں اور یہیں سے جاؤں گا پہ. لیکن آپ تو کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے. بے شک ایسے ہی عرش خدا مقام جناب امیر ہے. کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. اچھا مولا علی کا جو نام ہے نا, یا علی کہہ دیتے ہیں ہم, کیسے کہہ دیتے ہیں یا علی. ہمیں یا علی, ہمیں حقیقت پتہ ہوتی یا علی کی تو کیا ہی بات تھی. یا علی تو ہمیں یا علی کی خالی اسپیلنگ پتہ ہے, این لام چھوٹی ہے. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ بلند ہوں گے لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہمیں این لام چھوٹی ہے کہ حقیقت ذات علی کی حقیقت چھوڑ دو, ابھی ہمیں اسم علی کی حقیقت نہیں پتہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مولا نے خود اپنے نام کے لئے کہا تھا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر. میرا نام, خالی نام عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ اللہ کہاں گیا, یہ علی کے نام سے کیسے آیا, تو اللہ نے نام علی میں یہ تاثیر رکھی ہے. آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں, بخار دور ہو جاتا ہے, شفا ملتی ہے, تو شفا اللہ دیتا ہے یا دوا؟ اللہ. لیکن دوا میں شفا رکھی اللہ نے ہے, نام علی میں تاثیر رکھی اللہ نے ہے. یہ توحید سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ اللہ ہی نے علی کے نام میں تاثیر رکھی ہے. ایک اور تاثیر بتائے کیا رکھی ہے؟ ایک اور تاثیر رکھی ہے کہ یا علی کہو, منافق کا چہرہ اتر جاتا ہے, مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے. تو اس خاطر انیسے کا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. تو کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی ہماری لکڑی اسٹیل کی کرسی نہیں. کون سی کرسی؟ آیت الکرسی یاد ہے؟ پڑھنا ذرا میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. یہ والی کرسی کہتے ہیں یہ بھی علی کے فضائل سے نیچے. قرآن سے جوڑیں گے تو بات مزہ آئے گا. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. علی کے جو فضائل کی چھت ہے نا, کرسی اس کے نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کہتے ہیں آیات حق کلام جناب امیر ہے, اور مستور نوح نام جناب امیر ہے. یعنی نوح نے اس نام سے مدد لی ہے. اب میں حضرت انیس کی خدمت میں جوڑ کے کہوں ہاتھ کہ آپ نے آیات حق کہہ دیا, عرش کہہ دیا, کرسی کہہ دیا, تو بچا کیا؟ آپ اپنا عقیدہ تو واضح کریں, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایسا بیت میں انہوں نے خوبصورت اس کو سمیٹ دیا, بس یہیں سے بھی مسائل ہو جائیں گے, اگر آپ تک بات پہنچ جائے گی. کہتے ہیں آیات حق کلام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے, عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. خلق کے لفظ پہ غور کرنا,
علی مخلوق ہے اللہ کی، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ، آپ جتنا مرضی آگے آ کے جھومتے چلے جائیں نا اس بات پر، جس طرح سے انہوں نے نہ غلوب کی طرف گئے نہ تقصیر کی طرف گئے، تو وہی لوگ فاتح جائے گا اور یہ کافی ہوگا انشاءاللہ، محل مجلس حاصل ہو جائے گا۔ ایسا کسی کو خلق میں، پھر سے پڑھتا ہوں، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نو نام جناب امیر ہے، اور آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ، پھر سے کہنا، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، اور ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ جی جو آپ دوبارہ چلے اس کے جیسے یہ بات پڑھ دو تاکہ بات، کہتے ہیں نا وہ کرسی بھی تحت بام نیچے ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں۔ جی رسول نالین سمیت گئے تھے نا، سمجھ رہے ہو نا، نفس محمد، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا علی کے تلووں سے اوپر؟ لطیف سا استعارہ ہے، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ میں فلک تک دیکھ سکتا ہوں تو اس کے اوپر میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو علی کے تلووں سے آگے اب پہنچے نا بھائی، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ میں کیا جانوں کہ علی کا چہرہ کیا ہے، علی کی آنکھیں کیا ہیں، علی کا قلب کیا ہے، علی کے ہاتھوں کی عطا کیا ہے، علی کا رکوع کیا ہے، علی کی زکات کیا ہے، مجھے کیا بتا بھائی؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں کہ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، سوائے نام علی ہمارے صرف علی کا نعرہ لگتا ہے۔ وہ قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نبی صاحب کہہ کے چلے گئے تھے نا، لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں بھائی کوئی اور نام آ جائے، سوائے نام علی، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ یہ بزرگوں سے دعاؤں کا تعلیم انشاءاللہ، اللہ آپ سب کو ایسے سلامت رکھے کہ در پناہ ہے سایہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہمیشہ آپ کی نسلیں بھی رہیں۔ بس آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہوا؟ علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو، یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہوگا۔ جی علی کو کوئی اتنا ہی مانتا ہے جتنا وہ علی کی مانتا ہے، کہہ دیا میں نے جملہ۔ عزیزوں بس وہ علی فضائل کی معراج پر، جیسے علی کے فضائل ویسے ہی علی کی اولاد کے مسائل۔ میں خود مولا علی سے شروع کروں، اگر ہر امام کی شہادت ہونی تھی یا تلوار سے یا زہر سے، لیکن چونکہ علی اماموں کا بھی امام ہے، سردار ائمہ ہیں، ابو الائمہ، لہذا علی کی شہادت ہوئی ہے تلوار سے بھی اور علی کی شہادت ہوئی ہے زہر سے بھی۔ دونوں مصیبتوں میں علی ایک ساتھ ایسے شریک ہیں کہ علی جانتے تھے کہ میرے ایک بیٹے حسن کی شہادت ہوگی زہر سے، ایک بیٹے حسین کی شہادت ہوگی تلوار سے، پھر میرے آگے بیٹوں کی شہادت ہوگی زہر سے۔ اللہ اکبر۔ تو علی کو فضائل میں ہر فضیلت جو علی کو حاصل ہے، تو ہر مصیبت میں بھی علی کو شریک ہونا تھا۔ یا علی، لیکن آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تھی تو علی کے اصحاب مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے نا، تو مسجد کوفہ اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے کہ نجف اشرف پہنچے روضہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پر۔ مسجد کوفہ سے علی کے اصحاب باہر لے کر چلے،
بیت علی جہاں مولا علی کا گھر ہے، آج بھی وہ گھر موجود ہے، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے مولا علی تمام اپنے اصحاب کو تسلی دیتے جاتے تھے. دیکھو میں نے کربلا سے شروع کرنے بات یہاں سے شروع کی ہے، پہنچیں گے کربلا تک. علی اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ صبر کرو صبر کرو، علی کی شہادت تو ہے، علی کے مصائب تو ہیں، لیکن ہمت رکھو، صبر کرو. یہ علی خود تسلی دیتے تھے اصحاب سے. لیکن میں نے خود یہ جملہ آیت اللہ خامنائی ان کا ایک جمعے کا خطبہ تھا جو آیا تھا 21 رمضان کو، اس میں انہوں نے اس مصیبت کو اس طرح سے پڑھا تھا کہ وہ علی جو سب کو تسلی دے رہے تھے، وہ علی جب خود اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو علی کی نگاہ شہزادی زینب کے چہرے پر، بلند آواز سے چیخ کر علی نے رونا شروع کیا اور علی نے فریاد کرنا شروع کی. علی نے فریاد کرنا شروع کیا. بس علی کو اپنی دختر کے مصائب میں کوفہ کا بازار اور شام کا دربار یاد آ رہا تھا، یا امیر المومنین. اور اس کے بعد پھر مولا نے اپنے جو کوفہ والے تھے نا ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ محمد و علی کی، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں. جب کبھی یہ کوفہ آئے نا اور چادر کا سوال کریں، یا علی آپ تو کوفہ کی یتیموں کو پالتے تھے، اسی کوفہ کی گلیوں میں جب آپ کی یتیمہ پوتی 14 محرم ہو گئی ہے، اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچ چکا. ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی پھوپھی سے سوال کرتی ہیں، پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ پھوپھی دیکھو کتنی شدید گرمی ہے اس زمان، گھنٹہ ہے 2 گھنٹہ گزرتے ہیں، ہم پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، پانی پیتے ہیں فوراً. اللہ جانے جو کتنے میلوں پیدل باپ کے کٹے سر کو دیکھ کر چلتی رہی ہو، جو پنجوں پہ چلتی، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. علامہ لقر لکھتے ہیں کہ ہر شہید کی حد آتش بتلا سکتے ہو آپ اندازہ کر کے. مثلا امام حسین علیہ السلام عصر عاشور پہ شہید ہوئے تو یقیناً حوض کوثر پر رسول اللہ کے دست مبارک سے سیراب ہوئے ہوں گے. تو جو شہید ہوتا گیا وہ سیراب ہوتا گیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی ہے، کہتے میں نہیں بتلا سکتا. اس لیے کہ اگر بی بی سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال میں آپ کیوں کرتی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ؟ اتنا پانی تو بعد میں مل گیا شاید شام غریبہ کے بعد کہ جو جسم و جان کے رشتے کے لیے ضروری ہو جائے زندہ رہنے کے لیے خالی بس. لیکن پیاس تو نہیں بجھی، پیاس تو اسی طرح، اتنی گرمی، اتنا پیدل چلنا. اللہ اکبر. عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، شدید گرمی. وہ مومنہ تڑپ گئی. اس نے دیکھا ایک بچی ہے، اتنی معصوم سی بچی، اتنا ظلم ہوا اس پر. فوراً گھر میں گئی، پانی لے کر آئی. ایسا نہ ہو سپاہیوں کی نگاہ کہیں پڑ جائے، جلدی سے لے کر آئی. کبھی بھی جلدی سے پانی پی لو، اب پانی پی لو، بہت پیاسی ہے، پانی پی لو. لیکن اس کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ میرے لیے دعائیں بھی کر لینا، 2 دعائیں. ہائے ہائے ہائے. اب یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے دعا کرے گی پھر پانی پتہ نہیں نصیب ہو پائے، کوئی آ کے پھر پانی گرا کے چلا جائے. بیوی پانی کھانا میں پہلے دعا کروں گی، تو بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہ دیکھو دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اپنی دعائیں بھی سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہیں. جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے حسین کے غم کے. اور اللہ حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یقین جانو یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا. اے اللہ تو ان چیخوں پر تو رحم فرما. جو ہمارے نام پر بلند ہوتی، اے اللہ
تو رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے حسین کی جزاک اللہ، ثنائے بلند ہے آپ کی۔ بس اس کے بعد چونکہ میں نے قدم کا مولا علی علیہ السلام پہ حاضری دینی ہے مجلس پڑھنے کے لیے، تو 2 مسائب ہو سکیں گے وہ وہاں پر اور عرض کر دوں گا، اور یہاں پر بات کو مختصر کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور میں نے جو کہا کہ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، حسین کے بچوں کے صدقے میں مجھ سے ایک مومنہ جنہوں نے خاص اس مجلس کے لیے اہتمام کیا، ان کے بیٹے کمیل راجپوت، ان کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کسی کے ذریعے سے کہ وہ بچہ کہ جو بول نہیں سکتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، بے نام امام حسین علیہ السلام، حسین جس کو زبان عطا کرتے ہیں، جس کو فریاد عطا کرتے ہیں، ہائے ہائے یا حسین۔ اس مجمع میں بھی اللہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو تھولیاں پھیلا کر آئے ہیں، تیرے علی اصغر کا صدقہ یا حسین، آپ کے علی اکبر کا صدقہ یا حسین، جس کی جو حاجت ہے، جو دعا ہے۔ عزیزوں بس اس نے کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ تم یتیم جیسے ہوئی نا، سکینہ نے گویا ننے ہاتھ بلند کیے، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہیں کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی تو اس کے بچوں کو اسیر نہیں کرنا۔ کیا کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ ایک دعا یہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب۔ کہ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کبھی بھی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، رسول کا نواسہ حسین مدینہ میں رہتا ہے، اور رسول کی ایک نواسی بھی ہے، حسین کی ایک بہن ہے زینب، وہ بھی مدینہ میں رہتی ہے۔ بیوی نے کہا اچھا تو اپنی بہن اپنی شہزادی کو دیکھے گی، شہزادی زینب کو تو پہچان سکتی ہے تم؟ تو کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بیوی کی خدمت میں حاضری دی، میں کیسے نہیں پہچانوں؟ اور خبردار یہ بازار یہاں پر بہت عباشوں اور غلیظ لوگوں اور بدماشوں کا اجتماع ہے، یہاں پر میری بیوی کا نام نہیں لو۔ یہ مقام اس لائق نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کا نام یہاں پر لیا جائے، اور شہزادی سے ضبط نہیں ہو سکتا۔ فریاد کر کے کہا اے ام حبیبہ، تو نے کہاں پہچانا میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی؟ اس نے طلب کر کہا اے شہزادی، آپ کوفہ کے بازار میں بے چادر آ گئی، بتاؤ عباس کہاں گئے؟ عباس ہوتا زینب کی چادر نہ چھیلی جاتی۔ زینب نے طلب کر کہا میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا گیا، جس حسین کی تو زیارت کر لیتا وہ دیکھا کہ لیزا پر حسین کا سرور۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہر اشک بار ہے، رخساروں پر آنسو، چلو کربلا ایک سلام کریں، مولا کی خدمت میں یہیں سے حاضری دیں گے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك یا مولا حسین۔ ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا مرصد ہے۔ یا مولا ہم غلاموں کا سلام قبول کرنا۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ ماشاءاللہ وہاں تک اتنے مومنین ہیں، حسین کہنا سب کو آتا ہے نا، پورا ملبہ ساتھ حسین کہنا میرے ساتھ۔ السلام علی وعلى علي بن
حسین